وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. بہت ساری عورتیں ہیں، بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جس گھرانے کے اندر نماز کا ماحول نہیں رہتا ہے، لیکن اگر دیندار گھرانے کی وہ بچی ہے، دیندار گھرانے کی وہ لڑکی ہے جس کی تربیت صحیح طریقے سے کی گئی ہے، شریعت کے بارے میں وہ نالج اور جانکاری رکھتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، ایسے میں وہ عورت جب اس کے گھر میں دلہن بن کر کے جاتی ہے، وہاں پر جا کر کے بہترین ماحول پیدا کر سکتی ہے، وہاں پر جا کر کے نماز کا ماحول پیدا کر دیتی ہے، اور یقینی طور پر اس گھر کے پورے افراد نمازی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ بہت سے گھرانے ایسے تھے جو بے نمازی سے عورتوں نے جا کر کے سب کو سدھار دیا۔ جس گھر کے اندر شرک و بدعات کا ماحول تھا، جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر کے سامنے جا کر کے پیشانی ٹیکتے تھے، جس گھر کے اندر ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جایا کرتا تھا، لیکن عورت نے ہی اس گھر کو بدل کر کے رکھ دیا، عورت نے ہی اس گھر کو سدھار کر کے رکھ دیا، تو یقینی طور پر بہترین بیوی کا ملنا یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا، یہ انسان کی لائف اور انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے بہترین ذریعہ ہو جائے گا اگر بہترین بیوی کسی کو مل جاتی ہے۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے ہے جو اس کائنات کا اور کائنات کے ہر ذرے کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقائے مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے امتی بننے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے۔ سامعین اکرام، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان کیا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے مرد و خواتین کی اسلامی تربیت۔ انہی باتوں کو لے کر کے آج، چونکہ طبیعت بھی ناساز ہے، خراب ہے، چند منٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین کرام، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، جن کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، سارے کے سارے انبیاء کرام نے شادی کی، اور سارے کے سارے انبیاء کرام کے پاس اللہ رب العالمین نے اولاد سے بھی ان کو نوازا۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ایک سوال لا کر کے سامنے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے کہا ان الیہود عابوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الازواج، یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو لے کر کے، شادیوں کو لے کر کے ان لوگوں نے عیب نکالنے کی کوشش کی، اور وہ لوگ طعنہ زنی کرنے لگے اور اپنی زبان سے یہ کہنے لگے ما نرى لهذا الرجل ہمتا الا النساء والنکاح، کہ اس عورت کے اندر تو، اس شخص کے اندر تو صرف عورتوں ہی کی خاصیت پائی جاتی ہے، یعنی یہ عورتوں ہی کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عورتیں اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اس بات کو بھی یہودیوں نے پیش کیا کہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے، حقیقی معنوں میں اگر اللہ رب العالمین ان کو نبی بنایا ہوتا
ان کو اپنی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دی ہوتی تو اتنی زیادہ ان کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ دین کا کام، اسلام کا کام اتنا زیادہ بڑھ جاتا کہ اتنی زیادہ شادی کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ جملہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تھا، اور یقینی طور پر اس طرح کا کمنٹ اور اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا پر یہ باتیں پھیلتی رہتی ہیں کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 شادی کرنے کی کیا ضرورت پڑی، کیوں انہوں نے 11 شادی کی۔ تو یہ جو باتیں آج سوشل میڈیا میں پھیلی ہوئی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کے زمانے سے دیکھا جائے تو وہاں سے بھی یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کمنٹ اور یہ باتیں کہتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ان یہودیوں نے اپنی زبان سے یہ بات کہی کہ اگر حقیقت میں یہ نبی اور رسول ہوتے، اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا ہوتا تو ان کے پاس اتنی بڑی ذمہ داری ہو جاتی، اتنا زیادہ کام شریعت کو لے کر کے ہو جاتا کہ یہ اتنی زیادہ شادی نہیں کر پاتے۔ تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے قرآن کریم کے اندر یہودیوں کو یہ جواب دے دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ ہم نے جتنے بھی رسول اور جتنے بھی نبی اس دار فانی کے اندر بھیجا، جتنے بھی انبیاء کرام کو ہم نے اس دنیا کے اندر بھیجا، سبھی لوگوں نے شادی کی تھی، اور سبھی لوگوں نے شادی کی، اور اکثر و بیشتر کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے اور بچوں سے بھی نوازا تھا۔ اسی آیت کی تفسیر کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، هذه الآیۃ تدل علی الترغیب فی النکاح وهذه سنت المرسلین، کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کی طرف یہ آیت کریمہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ ہم شادی کریں، اور شادی کرنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل اس دنیا کے اندر آئے ان تمام لوگوں نے شادی کیا، اور شادی کا پیغام اپنی اپنی امت کے لوگوں کو بھی دے دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم کسی نکاح کے اندر جب جاتے ہیں، کسی نکاح کو اٹینڈ کرتے ہیں، کسی نکاح میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمارے دوست نے ہم کو بلایا ہے، اس وجہ سے ہم اس شادی میں جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے، یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ جو 1 لاکھ سے زائد انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے، ان لوگوں کا سنت اور طریقہ ہے، اسی طریقے کو اپنانے کے لیے ہم اس شادی کے موقع پر، ہم اس بیواہ کے موقع پر اکٹھا ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ترغیب دیتے ہوئے کہا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور خود نکاح کرنے کا حکم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار حدیثوں کے اندر نوجوانوں کو دے دیا، اور یہ کہا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہارے اندر یہ استطاعت ہو جائے، یہ طاقت ہو جائے کہ تم نان و نفقہ کا انتظام کر سکتے ہو، اپنے بال بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہو، اپنی بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے ہو، اور تمہارے اندر جب مردانگی طاقت و قوت آ جائے تو تم شادی کر لو، یہ ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر دے دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نکاح جو ہم اور آپ کرتے ہیں اس کو معمولی مت سمجھیے۔ جب تک ہم شادی نہیں کرتے ہیں، ہماری عمر کتنی بھی ہو جائے، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال،
جس وقت تک ہم شادی نہیں کریں گے اپنے آپ کو حدیث کے حوالے سے یہ سمجھیے کہ ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ مکمل ایمان اسی وقت انسان کا ہوتا ہے جب وہ شادی کر لیتا ہے، شادی کر کے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے لگتا ہے تو یقین مانیے اس آدمی کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آدھا ایمان شادی کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے، جب کسی بندے کی شادی ہو جاتی ہے فقد استکمل نصف الدین، تو گویا کہ وہ دین کے آدھے حصے کو مکمل کر لیا، اس نے دین کا آدھا حصہ بالکل مکمل کر لیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہ فائدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو لے کر کے بیان کیا اس حدیث کے اندر آپ نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ایک انسان کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد میاں بیوی اکٹھا ہو جاتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بات کو لے کر کے لڑائی اور جھگڑا ہونے لگتی ہے، اور ایسے میں اگر کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان محبت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں ملانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ آدمی اپنی زبان سے جھوٹ بول کر کے بھی میاں بیوی کے رشتے کو قائم کر دیتا ہے، تو آئیے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس حدیث الرجل امراتہ، کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، اس آدمی کو جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا جو آدمی لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان سے جو جھگڑا پایا جاتا تھا، میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں اختلاف پایا جاتا تھا، بیوی الگ ناراض تھی، شوہر الگ ناراض تھا، یہ آدمی اگر جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹ بول کر کے رشتے کو قائم کر دیتا ہے، دونوں کے اندر دوستی پیدا کر دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی وہاں پر جھوٹ بھی جائز ہے، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کرنا اور اسی طرح سے میاں بیوی کے اندر محبت پیدا کر دینا، رشتے کو مضبوط کر دینا، یقینی طور پر مان کر کے چلیے کہ اگر اس جگہ پر جھوٹ بولتے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین آپ کو گناہ نہیں دے گا، بلکہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو باقاعدہ اس پر نیکی بھی عطا کرے گا۔ تو میاں بیوی کے درمیان میں الفت و محبت اور بھائی چارگی کے پیدا کرنے کے لیے اگر ہمیں جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو بالکل اس جگہ پر جھوٹ بول کر کے دونوں کے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ شیطان اور یہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان میں، جو آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ دونوں آپس میں بہت میل محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ شیطان آپس میں اختلاف کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کا جو سردار ہوتا ہے، شیطان کا جو وستاد ہوتا ہے، جب شیطان چھوٹے چھوٹے شیطان اس کے پاس آ کر کے پہنچتے ہیں اور اپنے کام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دن میں کیا کام کیا، کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، وہ شیطان سن لیتا ہے، جو سب کا وستاد ہوتا ہے سن کر کے سائیڈ میں بٹھا دیتا ہے، لیکن اسی جگہ پر ایک وہ شیطان آتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے ما ترکتہ حتی طلقہ بینہ و بین اہلہ، کہ ہم نے میاں بیوی کو اس حال میں چھوڑا کہ دونوں کے درمیان میں طلاق کروا دیا، دونوں کے درمیان میں جدائیگی پیدا کر دی، دونوں آپس میں لڑ گئے، طلاق جواب تک نوبت آ گئی۔ اس بات کو جب وہ شیطان کا واسطہ سنتا ہے تو فوراً اس شیطان کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور یہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، تو نے سب سے بہتر کام کر دیا ہے، تیرا کام سارے شیطانوں کے کاموں سے بہتر ہے، تم نے میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیا ہے، یقیناً تم نے بہت ہی بہتر کام کر دیا ہے۔ تو یہ شیطان آپس میں میاں بیوی کے درمیان میں بھی عداوت و دشمنی پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا رہتا ہے، اور یقینی طور پر بعض جگہوں پر وہ شیطان کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو،
شادی کے ذریعے سے ہم شادی کرتے ہیں، شادی کے ذریعے سے بال بچے ہمارے پیدا ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوتے ہیں۔ اس بیٹی کی پیدائش کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں اور اس والد نے، اس والدین نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کی، من عال جاریتین، ان بیٹیوں کی پرورش کی، حتیٰ تبلغ جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کے یہاں 2 بچی پیدا ہو گئی اور پیدا ہونے کے بعد اس نے ان دونوں بچیوں کی پرورش کی، ان دونوں بچیوں کو پڑھایا، ان دونوں بچیوں کو پال پوس کر کے بڑا کر دیا، اور اس کے بعد ان بچیوں کی شادی کر دی اچھے گھرانے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ باپ ایسے ہی ہوگا جس طرح سے میری یہ 2 انگلیاں ہیں، میری یہ دونوں انگلیاں جس طرح سے قریب ہے، ٹھیک اسی طرح سے وہ باپ بھی ہم سے قریب ہوگا جو دنیا کے اندر اپنی بچیوں کو پال پوس کر کے شادی بیواہ کر کے اچھے گھر میں رخصت کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے سوال کر لیا ہے، کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر کسی کے پاس ایک بیٹی ہے، اگر وہ ایک بیٹی کی پرورش کرتا ہے، پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے، بہترین تعلیم دے دیتا ہے، اور اس کے بعد دیندار گھرانے کے اندر اس کی شادی کرا دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا فرمانا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ گویا کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں کو پالنا یقیناً ہمارے لیے جنت کا ذریعہ ہے، مگر افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کے بے شمار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کے یہاں اگر بچی کی پیدائش ہوتی ہے، بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس پر ان کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، ان کے چہرے کی جو رونق ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر پر بچی پیدا ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے زمانے جاہلیت میں کسی کے گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جایا کرتا تھا، باپ کا چہرہ بالکل جو ہے کالا ہو جایا کرتا تھا، اسی ٹینشن اور غم میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا، یہ سوچ کر کے کہ اب ہم لوگوں کے سامنے کیسے چہرہ دکھائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستوں، نبی کی اس حدیث کو لے کر کے جاؤ، من عال جاریتین، کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کر دی، پال پوس کر کے بڑا کر دیا، شادی کر دیا، تو وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں داخل کرانے کی اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اس کی ضمانت اور اس کی گارنٹی دے کر کے فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، تو بہترین تربیت کرنا، بچیوں کی تربیت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، ہم کسی کالج میں، کسی اسکول میں اگر ہم اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اس بچی کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے ہیں، اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ میری بچی تو کس طرح سے کالج میں رہتی ہے، یا اے میری بچی تو کالج میں جاتی ہے تو کیسے جاتی ہے، گھر پر آتی ہے موبائل وغیرہ استعمال کرتی ہے تو اس موبائل میں کیا کرتی ہے، کیا کسی سے چیٹ کرتی ہے، کیا کسی سے بات کرتی ہے، اس کے بارے میں اگر ہم سوال نہیں کرتے ہیں تو یقین مانیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی باپ یا کوئی ماں اپنی بیٹی سے سوال کرتی ہے، اپنی بیٹی سے یہ پوچھتی ہے کہ اے میرے پیارے بیٹی تو اپنے بستر پر موجود رہتی ہے اور موبائل کے ذریعے سے فون کرتی ہے یا بات چیت کرتی رہتی ہے، چیٹ کرتی رہتی ہے، آخر کس سے کرتی رہتی ہے، اگر وہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ اس کی تربیت کریں گے تو یقین مانیے وہ بچی بہترین طریقے سے شریعت پر چلنے والی ہو جائے گی۔ لیکن ہم اگر اس کو آزاد چھوڑ دیں گے، یوں ہی ایسے ٹہلتے گھومتے رہیں، جہاں چاہے تہاں بات کرتی رہے، تو یقین مان کر کے چلیے کہ ایسے بچے یا ایسی بچیاں برباد ہو جائیں گی اور ان کے اندر سے دینداری ختم ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی فضیلت کے بارے میں اس حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ اسی طرح سے چونکہ موضوع میرا میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے جو تربیت ہے اسی کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے، تو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شوہر کو
یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے۔ ایک مرد، ایک آدمی جس کی شادی ہو گئی ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ جانکاری حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بیوی کا کیا حق بنتا ہے، ہم اپنے بیوی کے حقوق کو کیسا ادا کریں گے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم جب شادی کرتے ہیں تو اس شادی کے کرنے کے لیے سالوں سال تیاری کرتے رہتے ہیں، سال بھر انتظام کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں ہم اپنے بچی کی شادی کریں گے، ہم اپنے بچے کی شادی کریں گے۔ یہ ساری کی ساری تیاریاں کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہیں یا اپنی بچی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ لاؤ کم سے کم 1 مہینہ یا 2 مہینہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ان کو بتا دیا جائے، یا اس کے بارے میں ان کو جانکاری دے دی جائے، یا کس طرح سے شادی ہونے کے بعد زندگی گزارنا ہے اس کے بارے میں لا کر کے کسی سے درس دلوا کر کے یا کوئی بہترین کتاب لا کر کے بچوں کے سامنے دے دیا جائے، بچی کے سامنے دے دیا جائے، تاکہ وہ پڑھ کر کے اور اسی کے مطابق شادی ہونے کے بعد زندگی گزارے۔ یہ سب سے بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی سامنے نکل کر کے آتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد یہ بچے اور یہ بچیاں کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور معاملہ لڑائی جھگڑا تک نہیں بلکہ اور آگے جاتے ہوئے پہنچ جاتا ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہم تیاری شادی کے لیے کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیاری ہمیں میاں بیوی کو کس طرح سے مل کر کے رہنا ہے، میاں بیوی کا حق شوہر کے اوپر کیا ہے اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے، اس کے بارے میں کم سے کم جانکاری ضرور دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، اس حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی جمع غفیر بہت تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں، اور اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم عقدتموہن بأیمان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم عورتوں کو لے کر کے اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرو، تم عورتوں کو لے کر کے اپنے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے جو تم نے عہد و پیمان کے ذریعے سے لیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ایک امانت ہے جس کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے ان کی شرمگاہ کو اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کے کلمے کے ذریعے سے ان کی شرمگاہ کو تم نے حلال کیا ہے۔ تو یقیناً جب ہماری شادی ہو جائے تو ہمارا حق بیوی کے اوپر کیا بنتا ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں، اپنے بیوی کے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے بیوی کے حقوق کو کس طرح سے ادا کریں گے، یا بیوی سوچے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو کس طرح سے ہم ادا کریں گے۔ اس لیے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے جو ایک انسان اپنے اخلاق کو صحیح طریقے سے نہیں پیش کرتا ہے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائیگی ہو جاتی ہے۔ آپس میں جب بھی بات کرتے ہیں تو زبان کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں، یا احترام اور عزت نہیں کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ لوگوں میں سب سے بہتر مومن وہ ہے، سب سے بہتر ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق و کردار بہتر ہوں، جس کے اخلاق کی لوگ گواہی دے رہے ہوں، جو اپنے اخلاق و کردار کو اتنا بہتر بنا کر کے پیش کرتا ہو
لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا کر کے پیش کرتا ہو تو یقینی طور پر ایسا آدمی ایمان میں اکمل ہے، اس کا ایمان بہت ہی بہتر ہے بنسبت اس آدمی کے جو آدمی اپنے اخلاق و کردار کو بدتر بنا کر کے، برا بنا کر کے رکھتا ہے۔ کسی آدمی کے پاس سے گزر ہوتا ہے، وہ آدمی اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی تو اخلاق کے اعتبار سے بہت ہی گرا ہوا ہے، مال و دولت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، مال و دولت اس کے پاس موجود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اخلاق کے معاملے میں دیکھا جائے تو اس کا اخلاق انتہائی زیادہ گھٹیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اخلاق و کردار اگر آپ کا بہتر ہے تو آپ کے اخلاق و کردار کے بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کے بال بچے آپ کی تربیت اور آپ کے طور طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا اگر اخلاق و کردار بہتر رہے گا تو یقینی طور پر آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن سکتا ہے۔ آپ سے جس نے عداوت و دشمنی پیدا کر کے رکھی ہے وہ آدمی بھی آپ کا دوست بن جائے گا، لیکن اخلاق اگر آپ کا بہتر نہیں ہے، آپ کے اخلاق و کردار کے اندر اگر کمی پائی جاتی ہے تو یقین مان کر چلیے کہ آپ کا دوست بھی آپ کا دشمن بن سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار پڑھیے، قرآن اٹھائیے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کیا تھا، انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کانا خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بالکل قرآن تھا، یعنی قرآن کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ جس طرح سے قرآن کریم کے اندر تعلیم دی گئی ہے، جو باتیں قرآن کریم کے اندر بتائی گئی ہیں، اسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر کے کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اخلاق و کردار اتنا بدتر ہو چکے ہیں، اتنا خطرناک ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے دوست بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور نبی کا زمانہ تھا کہ نبی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آ جایا کرتے تھے۔ آپ کی باتوں کو سننے کے لیے وہ لوگ بھی مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ آخر یہ کون سا انسان ہے کہ کون سی باتیں پیش کر رہا ہے، چلتے ہیں ہم سنتے ہیں۔ اور وہ لوگ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے اس حدیث کے اندر کہا گیا خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، یعنی جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملاقات کرتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے تو سلیقے سے باتیں کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے تو صحیح طریقے سے بیٹھتا ہے، ان سے کسی چیز کو مانگنا ہوتا ہے تو صحیح طریقے سے مانگتا ہے، تو یقینی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ وہ انسان سب سے بہتر اور سب سے افضل انسان ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سونا اور چاندی جو تم لوگ جمع کر رہے ہو، یہ سونا اور چاندی جو جمع کر کے اپنے پاس اکٹھا کر رہے ہو، اور اس سونا چاندی کے اندر تم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو، نہیں دیتے ہو، یاد رکھنا اسی سونے چاندی کو گرم کر کے اسی کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا، اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تم کو باقاعدہ قیامت کے روز عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ تین چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو یقینی طور پر وہ سب سے بہتر انسان ہوگا، وہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر انسان ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا لسانً ذاکراً، یعنی ایسی زبان جس زبان کے ذریعے سے اللہ
اللہ رب العالمین کا ورد کیا جا رہا ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کیا جا رہا ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا جا رہا ہو، ایسا زبان سب سے بہتر زبان ہے، ایسا زبان سب سے بہتر زبان ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا وَقَلْبًا شَاكِرًا، اور ایسا دل جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار رہے، جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ بھی سب سے بہتر چیز ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے جو بیان کی وَزَوْجَةُ تُعِينُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور تیسری وہ چیز وہ عورت جو اپنے شوہر کو آخرت کے بارے میں ترغیب دیتی رہے، آخرت کے تیاری کرنے کے لیے اپنے شوہر کو ابھارتی رہے، اپنے شوہر کو یہ تعلیم دیتی رہے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، اپنے شوہر کو یہ تلقین کرتے رہے کہ اے میرے شوہر آپ اپنے چہرے کے اوپر داڑھی رکھ لو، اپنے شوہر کو یہ کہتی رہے کہ اے میرے شوہر تم گناہ کے کاموں سے بچتی رہو، تو یقینی طور پر یہ عورت اس انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ بہت ساری عورتیں ہیں، بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جس گھرانے کے اندر نماز کا ماحول نہیں رہتا ہے، لیکن اگر دیندار گھرانے کی وہ بچی ہے، دیندار گھرانے کی وہ لڑکی ہے جس کی تربیت صحیح طریقے سے کی گئی ہے، شریعت کے بارے میں وہ نالج اور جانکاری رکھتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، ایسے میں وہ عورت جب اس کے گھر میں دلہن بن کر کے جاتی ہے، وہاں پر جا کر کے بہترین ماحول پیدا کر سکتی ہے، وہاں پر جا کر کے نماز کا ماحول پیدا کر دیتی ہے، اور یقینی طور پر اس گھر کے پورے افراد نمازی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ بہت سے گھرانے ایسے تھے جو بے نمازی سے عورتوں نے جا کر کے سب کو سدھار دیا، جس گھر کے اندر شرک و بدعات کا ماحول تھا، جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر کے سامنے جا کر کے پیشانی ٹیکتے تھے، جس گھر کے اندر ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جایا کرتا تھا، لیکن عورت نے ہی اس گھر کو بدل کر کے رکھ دیا، عورت نے ہی اس گھر کو سدھار کر کے رکھ دیا، تو یقینی طور پر بہترین بیوی کا ملنا یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا، یہ انسان کی لائف اور انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے بہترین ذریعہ ہو جائے گا اگر بہترین بیوی کسی کو مل جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے ہم تمام لوگوں کو اور خصوصی طور پر جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو میرے رشتے کو بہتر سے بہتر کرنا، مجھ کو بہترین شریعت کے مطابق چلنے والی بیوی عطا کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کو ایسے نوجوانوں کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب دعا کریں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نوازے گا، ایسے لوگوں کو عطا کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی طرح سے بیوی کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ ہم جو چیز کھائیں اپنی بیوی کو بھی اس کو کھلانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جو چیز تم کھاتے ہو وہی اپنی بیوی کو کھلانے کی کوشش کرو۔ تم ہوٹل میں جا کر کے مندی یا بریانی وغیرہ کھاتے ہو تو اپنے بیوی کے لیے بھی وہی انتظام کرنا ہے، وہی کھانا اس کو بھی کھلانا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے دوست کو ساتھ میں لے کر کے جائیں، ہوٹل میں جا کر کے بہترین کھانا کھائیں اور گھر پر وہ بیوی رہ کر کے عام کھانا جو روزانہ کھاتی تھی وہی کھاتی رہے۔ یہ شریعت کا تقاضا نہیں۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا ہے تو آپ کو وہی کھانا ہے یا وہی کھانا کھلانا ہے جو آپ خود کھا رہے ہیں، وہی کھانا لے جا کر کے آپ اپنے بیوی کے سامنے بھی پیش کیجئے۔ اسی طرح سے کپڑے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کپڑا جس طرح سے کپڑا آپ پہنتے ہیں اسی اعتبار سے کپڑا آپ اپنی بیوی کو بھی پہنانے کی کوشش کیجئے۔ آپ اپنی بیوی کو بہتر سے بہتر لباس استعمال کرنے کے لیے دیتے رہیے، یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تُقَبِّحْ، اپنی بیوی کو اپنی زبان سے برا بھلا مت کہو، اپنی بیوی کو اپنی زبان سے گالی گلوچ مت دو،
اپنی بیوی کو اپنی زبان کے ذریعے سے غلط باتیں کہہ کر کے اس کو ناراض کرنے کی کوشش مت کرو۔ ہاں ہوتا ہے معاملہ، ہم گھر میں رہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات کو لے کر کے، تو شریعت کا کہنا یہ نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو کورٹ کچہری تک پہنچا دیں، آپ اس معاملے کو پولیس اسٹیشن تک پہنچا دیں، نہیں، بلکہ شریعت کا یہ کہنا ہے کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنے معاملے کی اصلاح کر لیا کرو، اپنے معاملے کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے حل کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ آپ کے یہ سارے کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ان سارے معاملات کو حل کر دے گا۔ تو یہ باتیں رہیں بیوی کے تعلق سے کہ شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق بنتا ہے۔ اب آئیے چند منٹ کچھ باتیں 2-4 منٹ 5 منٹ کے اندر شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق بنتا ہے، یا اسی طرح سے شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ایک حدیث کے ذریعے سے میں شوہر کے مقام و مرتبے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر اس دنیا کے اندر سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا، کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم ضرور حکم دے دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں۔ اگر شرک کا خوف نہ ہوتا، اگر شرک کا ڈر نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صاف طور سے اس حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں حکم دیتا کہ وہ عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ پتہ یہ چلا کہ شوہر کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، شوہر کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ کے نبی باقاعدہ سجدے کی مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ اگر شرک کا ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا، تو میں ضرور ضرور حکم دے دیتا کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، شوہر کا مقام بہت ہی بلند ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا لعظم حقہ علیہا۔ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ شوہر کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے، اپنے شوہر کے مقام کو، اپنے شوہر کے مرتبے کو پہچانے۔ شوہر کا مقام انتہائی عظیم ہے، اور ایسی عورت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، جو اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، اس کی ہر باتوں کو مانتی ہے، تو یقینی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسی عورت کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تقریباً 5 چیزوں کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہ اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لیتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسی عورت سے کہا جائے گا قیامت کے روز کہ تو جس بھی دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے، تو جنت کے اندر جو بھی دروازہ تجھے پسند ہے اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ تو یہ مقام و مرتبہ اس عورت کو ملے گا جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، جو اپنے شوہر کی باتوں کو ماننے کی کوشش کرے گی، اپنے شوہر کے مطابق عمل کرے گی۔ جس جگہ پر شوہر رکنے کا حکم دیتا ہے اس جگہ پر اگر وہ بیوی رک جاتی ہے، یا جس جگہ پر جانے سے روک دیتا ہے، منع کر دیتا ہے کہ اس جگہ پر نہیں جانا ہے، اگر وہ بیوی اپنے شوہر کی بات کو مانتے ہوئے اس جگہ پر جانے سے انکار کر دیتی ہے، رک جاتی ہے، تو یقینی طور پر جنت اس کے لیے کھلا ہوا ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی بیوی کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس لیے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان تمام باتوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھتے ہوئے اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ خلاصہ کلام آج کے اس خطبہ جمعہ کا یہی ہے کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، مرد کا جو حق ہے بیوی کو لے کر کے وہ اپنے حق کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور بیوی کا جو حق شوہر کے اوپر بنتا ہے اس حق کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے۔
اور اپنے آپ بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح خود کرنے کی کوشش کریں یا واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں، یقینی طور پر بہترین معاشرہ بنے گا، بہترین خاندان بن جائے گا، بہترین گھر بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شریعت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی گھرانے ایسے پائے جاتے ہیں جن گھرانوں کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، الہ العالمین ان تمام اختلافات کا خاتمہ کر کے اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی بھائی مریض ہوں، بیمار ہوں، الہ العالمین ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔